چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بات بتاتے ہیں کہ محنت حوصلہ عزم کی روشن مثال لاہور کے محسن کی ہم بات کریں. محسن خالد کی وہ پیدائشی بینائی کے مرض کا شکار تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے CSS امتحانات میں پورے پاکستان میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلی ہی کوشش میں یہ CSS کا امتحان پاس کیا. اور محسن خالد کا پنجاب پولیس میں بطور انٹیلیجنس آفیسر وہ فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ملک بھر میں سیکنڈ پوزیشن کے بعد محسن کا انتخاب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ہوا ہے. سو یہ محسن خالد کی کامیابی ہے، اور کہتے ہیں نا ارادے مضبوط ہو تو پھر کوئی بھی رکاوٹ آپ کو منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساقی بات کر لیں گے. محسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہے. محسن، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پروگرام، اور کنگریچولیشنز، ماشاءاللہ آپ نے بہت محنت کی ہے. کیا امتحان کے بعد آپ اس طرح کے نتیجے کی امید کر رہے تھے، یا پھر آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اور یہ اٹس بیانڈ یور ایکسپیکٹیشنز؟ جی السلام علیکم. امتحان دینے کے بعد اگر ہر ایک کینڈیڈیٹ نے محنت کی ہو تو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی، اور میری بھی کچھ ایسی ہی سچویشن تھی. ایگزامس کے بعد رزلٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی، اور اللہ سے امید تھی کہ اچھا نتیجہ آئے گا. لیکن ٹاپ پوزیشنز میں آنا یہ ایک میرے لیے بھی بہت خوش آئند بات تھی، اور کائنڈ آف ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستان بھر میں سیکنڈ پوزیشن ہونا. اللہ از ویری کائنڈ، اور اللہ نے محنت کا صلہ دیا. والدین کی دعائیں اور پیرنٹل سپورٹ ایز ویل ایز ٹیچرز کی سپورٹ کار فرما رہی. اچھا، تو ذرا ہم تھوڑا آپ کا کہتے ہیں نا روٹین جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ظاہر سیکنڈ پوزیشن بھی حاصل کی اور فرسٹ اٹیمپٹ میں، تو کتنے گھنٹے پڑھتے تھے، اور کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ کس طریقے سے کور کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے؟ میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد فل ٹائم ہی اپنی تیاری کو ڈیڈیکیٹ کیا. صرف لیجر ٹائم یا خود کو ریفریش کرنے کے لیے ہم بریکس لیتے تھے. ادروائز یہ ایک فل ٹائم کہہ لیں کمٹمنٹ تھی اسٹڈیز کے ساتھ، اپنے گول کے ساتھ. اور دن کا آغاز ہی پڑھائی سے ہوتا تھا. دن کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کو ڈیوائڈ کیا ہوتا تھا کہ مارننگ میں ہم یہ پڑھیں گے، نون میں یا آفٹرنون میں یہ پڑھیں گے، اور بیچ میں انٹرمیٹنٹ بریکس بھی لیتے تھے. تو یہ ایک روٹین کا سلسلہ تھا. دین میری فرسٹ جاب کے بعد اسکیجول کو تھوڑا ری ایڈجسٹ کرنا پڑا، اور پھر پڑھائی کے گھنٹوں کو شام میں آفٹر ڈیوٹی آورز میں نے سوئچ کیا. اچھا، کچھ ہمیں چیلنجز کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اکیڈمک کریئر میں کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے کو ملے، اینڈ آلسو آپ کے اب اکیڈمیا سے لے کر پھر اب آپ نے جب جاب ایز اے پولیس میں انٹیلیجنس آفیسر جوائن کیا آپ نے، یہاں تک کا کیا سفر تھا؟ اکیڈیمیا میں جو تھرو آؤٹ چیلنجز رہے وہ مٹیریل کا، ایکسیسیبل مٹیریل کا نہ ملنا یا اس کی عدم موجودگی، اور مشکل سے ملنا، کیونکہ ہمارا اسٹڈی کرنے کا میتھڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم لسننگ پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں، اسپیشلی کینڈیڈیٹس ود اسپیشل نیڈس. تو ہمیں سافٹ مٹیریل، سلیبس اورینٹڈ مٹیریل ڈھونڈنا، تلاش کرنا کافی دشوار ہوتا ہے. اس لیے ہمیں پھر مٹیریل کو عام جگہوں سے لے کے، کتابیں خرید کے، انہیں اسکین کروا کے اپنے لیے آڈیو فارمیٹ میں کنورٹ کر کے پڑھنا ہوتا تھا. یہ ایک میجر چیلنج تھا. سیکنڈلی جو سفر رہا تھرو آؤٹ میری اکیڈیمک جرنی اور جاب تک کا سفر، اس میں اسسٹو ٹیکنالوجی کو ہم نے ہیویلی یوز کیا. اسپیشلی میں نے اسپیکنگ سافٹ ویئر سے ہیلپ لی، اور جب ٹیکنالوجی ہے، AI ہے، یہ اب ہمیں پروفیشنل لائف میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ایون اینی پرسن ود اسپیشل نیڈس can perform their duty and complete their studies with the help of assistive technology. کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمیں مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے، ہم کچھ بھی آفیشیل ٹاسک بھی پرفارم کرنا چاہیں تو ود دا ہیلپ آف ٹیکنالوجی چیزیں کافی بہتر اور آسان ہو گئی ہیں. یعنی کہ ٹیکنالوجی نے کافی زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک ریولیوشنری، ایک یہ بڑا آگے کا قدم ہے جس میں لوگوں کو بڑی ہیلپ بھی مل رہی ہے. ذرا اپنے ادارے سے متعلق بھی بتائیے گا. اب ظاہر ہے آپ کی خود کی ایفرٹ بھی ہیں، والدین کی بھی سپورٹ آپ کو رہی جیسے آپ نے بتایا. IG پنجاب نے کتنا سپورٹ کیا؟ بالکل، پولیس اسپیشل برانچ کیونکہ میرا فرسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، میری فرسٹ جاب یہاں پہ تھی، اور مجھے پہلے میرے ڈسٹرکٹ
ہائی آفیشلس نے انوائٹ کیا, اپریشیٹ کیا, ریکگنائز کیا. دین ایڈیشنل آئی جی جو ہمارے اسپیشل برانچ کے ہیں انہوں نے انوائٹ کیا, اپریشیٹ کیا. دین آئی جی پنجاب نے انکمبنٹ انہوں نے بلا کے اور انوائٹ کیا اور اپریشیٹ کیا کہ ڈسپائٹ دا چیلنجز اپنے یہ سفر مکمل کیا اور اللہ نے ریوارڈ بھی دیا. بینگ اے پارٹ آف ڈپارٹمنٹ اور بینگ اے پرسن ود اسپیشل نیڈس, یہ دونوں شاید ایلیمنٹس تھے جس کی وجہ سے ہائی آفیشلز نے انوائٹ کیا اور ریکگنائز کیا کہ یہ ایک بگننگ ہے ٹورڈز دا فارمیشن آف انکلوسیو سوسائٹی. رائٹ, ہاؤ نائسلی سیڈ. اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ سی ایس ایس کے بعد اب آگے آپ کا کیا پلان ہے, سنس یو آر آلسو ورکنگ ایز اے انٹیلیجنس آفیسر, واٹس نیکسٹ, کیا سوچا ہے آپ نے, اب کیا گولز ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ آفٹر کمپلیشن آف آور ٹریننگ میرے جو گولز ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو چیلنجز ایز این انڈیویجول میں نے فیس کیے ان کو ایلیویٹ کرنے میں, ان کو کم کرنے میں اپنا رول, کنسٹرکٹیو رول میں پلے کروں ان دا فیلڈ ایز ویل, اور ان اے مور ریلیٹیبل مینر. کیونکہ جب انسان نے کچھ چیلنجز خود فیس کیے ہوں اور پھر ایسی پوزیشن پہ ایسی اپرچونٹی ہمیں اویلیبل ہو جہاں پہ ہم انہی مسائل کا سدباب کر سکتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سچویشن میں ہم چیزوں کو بہتر طور پہ, ایشوز کو بہتر طور پہ ایڈریس کر سکتے ہیں. آئی ایم ویری ہوپ فل اور آئی ایم کمیٹیڈ کہ انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں ان ایشوز کو ضرور اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ان بیسٹ پاسبل وے ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اینڈ لاسٹلی محسن, ظاہر لوگ, بہت سارے لوگ آنا بھی چاہتے ہیں, سی ایس ایس کے امتحان بھی دینا چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں بہت ساری اٹیمپٹ کرنی پڑتی ہے, ناکامی بھی ہو جاتی ہے, میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے ایسپیرنٹس کو یا کینڈیڈیٹس کو اس چیز کا کلیئرٹی سے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ان کا سول سروسز میں آنے کا یا اس امتحان کو دینے کا موٹیو کیا ہے, موٹیویشن کیا ہے, مقصد کیا ہے. اگر وہ سرو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ فیولنگ ایجنٹ, محنت کرنے کا جذبہ آٹومیٹیکلی مل جائے گا. سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا وائی تلاش کریں, کوئی کام آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں جتنی محنت ریکوائرڈ ہوگی, جتنا ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہوگا, آٹومیٹیکلی ہمیں ہمت ملتی رہے گی, اپنے مقصد سے وہ انرجی ہمیں میسر ہوگی. زبردست. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم فار پروگرام محسن, اٹ واز لولی ہیونگ یو اوور. تو جناب وہی بات ہے پھر کہ جب آپ کا عزم اور آپ کا حوصلہ اتنا مضبوط ہو, آپ کے گولز کلیئر ہو, آپ کے ایمز کلیئر ہو, تو پھر کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے. آپ کا پورا ایک سپورٹ سسٹم ہو, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں. ہاں جی, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس.